بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سارا دن تو 9 مئی پر الزامات اور جوابی الزامات میں گزر گیا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ اسکولوں میں جو تقریبات یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ اسکولوں میں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے، بعض اسکولوں میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک ایک پہلو یہ ہے، ایک سے زیادہ پہلو ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں پریس کلب کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا، 1 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا 3 MPO کے تحت، اور نئی پنجوتھا صاحب کے گھر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے، سامان توڑا جائے، دہشت پھیلائی جائے۔ اور ISPR کا جو موقف تھا، ٹھیک وہی موقف وزیر اعظم کا ہے اور زرداری صاحب کا ہے، اور سر منہ اس میں فرق نہیں ہے، یعنی تائید ہے بس، اور تائید کیا خوشامد ہے۔ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی بڑی سازش ہو گئی، وہ بھی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی بڑی سازش تھی۔ بس سازش کا ثبوت کہاں ہے؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ وہ پوچھ رہے ہیں PTI والے۔ سوشل میڈیا کا سال بھر ہو گیا، کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور مطلب پراپیگنڈا ہے اور دہشت پھیلانے کی کوشش ہے، سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش ہے جناب۔ اس کے لیے نئی قانون سازی کی جا رہی ہے اور توجہ ہٹانے کی کوشش بھی ہے، وکلاء کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے۔ ان کی جینوئن شکایات بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ توجہ دوسری طرف رہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو الگ کر دیا گیا ہے اہم عہدوں سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سازش ہے، اور سازش کا ایلیمنٹ اس میں نظر آتا ہے۔ ویسے بس جو چیزیں ہیں طے ہو سکتی ہیں گفتگو سے، وہ گفتگو سے طے کی جائیں، جو ذمہ داری نبھا سکتا ہے وہ ذمہ داری دی جائے۔ وہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کے سسر کو میں نے 72,000 ووٹوں سے ہرا دیا تھا، عمر ایوب کے، وہ بدلہ لے رہے ہیں، اور میں نے تو کل ہی استعفیٰ دے دیا تھا، مگر اسے سیاسی کمیٹی سے بھی، کور کمیٹی سے بھی، مگر کل سے اعلان ہو رہا تھا، ہٹا دیا گیا، حالانکہ اعلان تو آج ہوا، مطلب میڈیا میں کل سے کہا جا رہا تھا، یہ پہلے سے طے کر لیتا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اصرار کر کے منوایا گیا۔ علیمہ خان نے اس میں سب سے اہم بات کہی ہے کہ بچوں کی طرح لڑتے ہیں، بالکل بچوں کی طرح، نئے عہدیدار ہیں، تجربہ نہیں ہے، اور اپنی ساری انرجی ضائع کر رہے ہیں یا کتھارسس میں یا ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں۔ یہ جو غلبے کی جبلت ہے، چودراہٹ کی جو خواہش ہے، وہ ساری خرابی پیدا کر رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات زیادہ اہم ہیں، یہ تو وہ زخم ہے جو مندمل ہو سکتے ہیں۔ اب خان صاحب کو ظاہر ہے اسی لیے جیل میں رکھا گیا ہے کہ وہ معاملات نہ نمٹا سکیں۔ اب ایک آدمی اس تک پوری اطلاعات پہنچتی ہی نہیں ہے، کچھ لوگ مل سکتے ہیں، کچھ نہیں مل سکتے۔ جنرل فیض علی چشتی نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے، ریٹائرڈ جنرل فیض علی، کہ امن و امان کی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں کی ہے، GHQ، راولپنڈی، لاہور، میاں والی، سرگودا، سیالکوٹ، فیصل آباد، مردان وغیرہ وغیرہ، یہ پولیس کیا کر رہی تھی اور فوج نے سیلف ڈیفنس کا کیوں استعمال نہیں کیا؟ اور وہ جو سازش کی بات ہے کہ بڑا ظلم کیا PTI نے، اس پہ کارکنوں نے اور لیڈروں نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ بس اس میں سب سے زیادہ دردناک الفاظ جو ہیں، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خدیجہ شاہ کا ہے۔
جو نواسی ہیں جنرل آصف نواز جنجوعہ کی، جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے، جنہیں BMW پیش کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک عجیب لوگ ہیں، جس آدمی کی چھوٹی انگلی کے اشارے پہ 5 لاکھ فوج حرکت میں آتی ہے، اسے BMW پیش کر رہے ہیں۔ اگر مجھے BMW کی ضرورت ہو تو کیا میں ان کا مرہون منت ہوں؟ غالباً ان سے بھی انات ہے، معاف تو یہ کرتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے کہا میرے سارے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے، تمام، اور میڈیا پر جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا، مجھے اپنا گھر اور بچے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، چھاپے مارے گئے، میرے شوہر، بھائی اور والد کو گرفتار کیا گیا، مسلح افراد گھر میں گھس آئے، عدالتوں میں پیش ہوتی رہی، ضمانت ہو گئی، اس کے باوجود 8 ماہ جیل میں رہنا پڑا، 8 ماہ، اور 67 سزا یافتہ عورتوں کے ساتھ مجھے رکھا گیا، جو آدھی مجرم خواتین تھیں، جس میں ممکن ہے بعض بے گناہ بھی ہوں، آدھے قیدی تو ویسے ہی بے گناہ ہوتے ہیں۔ نہ میں نے کسی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی بات کی تھی، نہ املاک کے توڑ پھوڑ میں تھی، ظاہر ہے اسی لیے ضمانت ہوئی، مگر کب ہوئی، کتنے عرصے کے بعد؟ اور بچے جو ہیں مہینوں رہے میرے بغیر، 6 سال کی بچی بھی، اس نے بھی مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھا، اور مقدمات کا میں سامنا کرتے رہی، پاکستان سے باہر سفر کرنے پہ اب بھی پابندی ہے، میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور تمام عمر یہ تلخ یادیں میرے ساتھ رہیں گی، ایک کے ساتھ نہیں رہیں گی، ہزاروں لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چنگاریاں بجھ جائیں گی، یہ چنگاریاں راکھ کے نیچے سلگتی رہیں گی، اور ایک دن الاؤ بھڑکے گا اس سے۔ ڈیرہ غازی خان کے جو پریس کلب کے صدر ہیں مصطفیٰ لاشاری، ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ PTI کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پولیس ان کو پکڑنا چاہتی تھی، انہوں نے روکا انہیں، اس سے کچھ مزاحمت کی، چنانچہ 1 مہینے کے لیے جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر کو اسی طرح گریبان سے پکڑا گیا، اسی طرح بدتمیزی کی گئی جیسے جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کو کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ برکت نے جو چھڑایا مشکل سے، ہر کہیں PTI کے کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں، گھروں میں چھاپے مارے گئے، بدترین کریک ڈاؤن جنگ میں ہوا، سٹی صدر جمشید خان کے گھر پہ اور ان کے جوان بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، بہت سے اور کارکن بھی گرفتار ہوئے، بہت سے لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ یہ سیاہ دن ہے، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے سیاہ دن ہے، زرداری صاحب نے بڑا زور دیا سیاہ دن پہ۔ زرداری صاحب کو یاد ہے کہ جب بے نظیر کے قتل کا واقعہ ہو، یا بے گناہ وہ قتل کی گئی ہیں، اور تفتیش اگر نہیں ہوئی تو اس کے ذمہ دار زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ہونے نہیں دی تفتیش۔ تو ریلوے اسٹیشنوں سمیت کتنی سرکاری عمارتیں جلا دی گئی تھیں، اور کیا کاروائی ہوئی تھی اس پہ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ واقعی ایسا اندوہناک تھا، لوگ مشتعل ہو گئے، ویسے اس میں صرف PTI کے ورکر نہیں تھے، اور لوگ بھی تھے، اور اس کے پیچھے وہ لوگ بھی تھے۔ ISI کے ریکارڈ میں ہے کہ اس میں MI6 کے لوگ تھے، ایجنٹ تھے اس میں۔ فیروز پور روڈ پر PTI کی ریلی نکلی، اس پہ بڑا پینک پھیلا لاہور میں، اور جناب SP DSP وغیرہ سب جو ہیں وہ ان کی سخت بات پرس ہوئی ہے کہ شام تک سارے لیڈروں کو گرفتار کیا جائے۔ ایک خاتون MNA PTI کی سیمابیہ طاہر، انہیں گرفتار کیا گیا کہ اطلاع یہ میں تصدیق نہیں کر سکا کہ محترمہ ریحانہ ڈار کو بھی، ظاہر ہے ان کا جرم بہت بڑا ہے، ان کے ساتھ کچھ اور خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خواجہ اعظم کو شکست دی ہے انہوں نے، ظاہر ہے یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے جو معاف کیا جا سکے۔ اب اس پہ جو دوسرا رد عمل ہے وہ مدنی شہباز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان اور جنرل عاصم منیر کے خلاف
بغاوت تھی. بغاوت یہ نہیں ہوتی وزیر اعظم صاحب، بغاوت ترکی میں ہوئی تھی، جس کا فوج نے پولیس نے سامنا کیا تھا، عوام نے سامنا کیا تھا. بغاوت اس کو نہیں کہتے. اور مشاہد حسین نے اگرچہ الگ سے جواب دیا ہے، مگر اس کا جواب ہے کہ ایک طرف سرکاری جماعتیں ہیں، دوسری طرف عوامی طاقت ہے، اور قیدی نمبر 804 ہے، اور امریکہ کی کال آنے سے پہلے بہتر ہے کہ قیدی کو رہا کر دیں. اور یہ کہا کہ ہماری پارٹی کی 30 سالہ کارکردگی ملیہ میٹ ہو گئی. ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کریں گے تو ملیہ میٹ ہی ہوگی. الیکشن تو اب فیئر ہوئے تو نون لیگ کا تو نہ پیپلز پارٹی تو شاید بچ جائے اندرون سندھ میں کچھ نہ کچھ، لیکن اس کا تو نام و نشان مٹ جائے گا. کراچی میں بھی نام، ابھی کراچی کے ایک صاحب آئے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ایک سیٹ بھی نہیں. خیر ان کے کہنے کا کیا، سارے لوگ یہی کہتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے ایک ریزولوشن پیش کیا. ملک احمد خان بچر، جن کی بڑی مارل اتھارٹی ہے، جو بعض اوقات بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی فیئر الیکشن ہو تو 50,000 60,000 70,000 کی لیڈ سے جیتتے ہیں. ان کے دستخطوں سے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ عدالتی تحقیقات کرائی جائے. اور ایک سال گزر گیا ہے اور حقائق سامنے نہیں ہے. حقائق نہیں سامنے آنے دیں گے. اور جناب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ نگران حکومت اور پولیس کا کردار کیا تھا. خیر اس پہ کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم صاحب نے، مگر اس کمیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کمیٹی جو ہے وہی کہے گی اور بتائے گی جو وزیر اعظم صاحب چاہیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی موقف ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں ہے. بس یہی ایک کام ہے کہ 9 مئی کو اجاگر کرتے رہیں، اور اس کو کتنا اجاگر کریں گے؟ 8 فروری کو لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی 3/4 اکثریت 2022 میں بھی حاصل کر لی تھی، اور اب بھی 3/4 نہیں تو 2/3 اکثریت تو ان کی ہے. اور جعل سازی سے بنی ہوئی حکومت کیا کرے؟ 20 ماہ کی 2 سال کی کارکردگی کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غنڈہ گردی ہے، کتنی 16 لاکھ ٹن پتہ نہیں کتنی گندم جو ہے وہ سندھ سے غائب ہو گئی ہے، کرپشن ہے، پیش کرنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. اور زندگی جو ہے وہ اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پہ بسر نہیں کی جاتی. اور زرداری صاحب نے پہلے 2008 میں استثناء لے لیا بہت سے مقدمات میں، اپنا پھر وہ اپنے معاف کرا لیے، دوسری بار حکومت میں آئے تو اب پھر صدر بن گئے، اب پھر استثناء لے لیا ہے. 3 بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، کم از کم 30,000 ایکڑ زمین کہا جاتا ہے انہوں نے خریدی ہے، 20-22 مکان خریدے ہیں، اور کس طرح خریدے ہیں سب کو پتا ہے. عمران خان کے احوال سے ظاہر ہے لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہے، تو پارٹی کی تنظیم نو کے سلسلے میں کچھ فیصلے انہوں نے کیے ہیں. شیر مروت کے علاوہ ایک اور اہم وکیل کو بھی الگ کر دیا جائے گا. شیر افضل مروت کا میں نے آپ کو شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا کور کمیٹی سے بھی اور اپنا سیاسی کمیٹی سے بھی، اور کل سے اعلان کیسے ہوتا رہا؟ اور انہوں نے کہا میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جب تک عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہ ہو جائے اور جب تک گوہر علی شاہ مجھے نہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ پراکسی ہیں، وہ نمائندے ہیں اپنے سسر کے، جنہیں میں نے 72,000 ووٹوں سے شکست دی ہے. اور یہ ان لوگوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں، اور ان کی کوئی کسی بات پر میں یقین نہیں کرتا. میں ابھی خاموش رہوں گا جب تک خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی، اور میڈیا سے گزارش ہے کہ میرے جواب کا انتظار کریں. سیاسی لیڈروں کی بہت اہم سیاسی لیڈروں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، عارف علوی صاحب سے، جو اب بالآخر کسی نہ کسی طرح پارٹی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں،
ہیں تو ناکردہ کار آدمی ہی، اپنی ذات گرامی کے سوا کسی چیز کی انہیں فکر نہیں ہے. لیکن عمر ایوب صاحب بھی تھے، ترجمان رؤف حسن بھی تھے، عبدالقیوم نیازی سابق وزیر اعظم، جن پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس وقت بھی خان صاحب کے کان بھرے گئے اور انہیں الگ کیا گیا. احمد ڈوگر صاحب بھی تھے جو ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں ان حالات میں. رؤف حسن نے بڑی اہم بات بتائی ہے، ویسے وہ آپ سن چکے ہوں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ 3 ریٹیں جو ہیں وہ دائر کی جائیں سپریم کورٹ میں. ایک تو یہ کہ 9 مئی کی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی جائے عدالت کو، ظاہر ہے سی فوٹیج، اور 16 شہداء کے ذمہ داروں سے جواب طلبی کی جائے. یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کہا ہے، عمر ایوب نے بھی کہا اور لیڈروں نے بھی کہا، کہ شیر افضل نے بھی کہا. کوئی ایک فوجی ایسا نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، کہ جو اپنا ٹارگٹ ہوا ہو، وہ نشانہ بنا ہو. پی ٹی آئی کے لوگ سے کوئی ایک آدمی زخمی بھی نہیں ہوا. ایک انہوں نے کہا ریٹ کریں کہ کاکڑ صاحب نے جو سارا معاملہ عالم نشرہ کر دیا ہے تو یہ کیا ہے، وہ ان کا جو وہ سارا واقعہ جو ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے. باقی کوئی بہت اہم خبر تو نہیں ہے، یہی ہے اپنا اس کا سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کا فیصلہ کیا ہے. ہاں اس کی اہمیت ہے، سوشل میڈیا کا جو ہے وہ اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی ہے اور بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. پریونشن آف الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کمیٹی کا قیام کی تجویز ہے. یہ آئی ٹی کے اس کے تحت ہوں گے، وزارت کے تحت. کابینہ نے منظوری دے دی ہے، پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. پارلیمنٹ کو کیا اعتراض ہے جی؟ پاکستان میں پارلیمنٹ کا بھی کبھی کوئی کردار رہا ہے؟ پارلیمنٹ تو ہمیشہ ربڑ سٹمپ رہی ہے، ظاہر ہے وہ دے دے گی اجازت. تو اس کے تحت قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے. افسوسناک ایک واقعہ، بہت گوادر کے قریب ایک جگہ ہے سربندر نام میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، ہمارے ریسرچر صاحب نے بھیجا ہے. وہاں ایک رہائشی کوارٹر میں 7 افراد کو جو سوئے ہوئے تھے، سوئے پڑے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا دہشت گردوں نے. ایک آدمی زخمی ہے. ان سب کا تعلق خانوال سے تھا اور یہ حجام کی دکان میں کام کرتے تھے. اب بلوچ لیڈروں سے ایک سوال ہے کہ جو زیادتی بلوچستان میں ہوتی رہی، بارہا ہوئی، بڑی خوفناک واقعات ہوئے ہیں، بجٹ میں ان کا حصہ کم رکھا گیا ہے، اور بہت سے پہلو ہیں، اب اس میں تفصیل میں کیا جانے کا یہ موقع نہیں ہے. وہ اس پہ اگر احتجاج کرتے ہیں، الیکشن چرایا گیا ہے، جی ہاں چرایا گیا ہے، اور وہ بلوچستان ہی میں نہیں چرایا گیا، باقی جگہ پہ بھی چرایا گیا ہے. تو ایوب خان کے دور میں، بھٹو کے دور میں، اور بعد میں جنرل مشرف کے دور میں، اب بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. لیکن اس کا کیا علاج یہ ہے کہ پنجابی سرائکی خانوال کے لوگ تھے تو ظاہر ہے سرائکی ہونے کا امکان ان کا زیادہ ہے. اردو بولنے والے، وہ سرفراز بگٹی نے کہا تھا ایک سیمینار میں 7-8 برس پہلے کی بات ہے کہ جو قوم اپنے اساتذہ کو قتل کرتی، اساتذہ، نرسیں، دائیاں، یہ تو سب دوسرے صوبوں سے گئے، اس لیے کہ ہر علاقے میں کچھ پیشوں کا رجحان نہیں ہوتا. مثلا مری قبیلے کے لوگ کانوں میں کام نہیں کرتے، ڈرائیور ہوں گے، محافظ ہوں گے، دلیر لوگ ہیں ویسے، لیکن یہ ہے کہ زیر زمین کام نہیں کرتے. جیسے تاتاری جو ہیں، وہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی تھی، لیکن بجلی چمکتی تھی تو تالابوں میں چھلانگ لگا دیتے تھے. سوال یہ ہے کہ 2000 کے لگ بھگ، شاید اس سے کچھ زیادہ، پنجابی اور اردو بولنے والے اور سرائکی اور دوسرے صوبوں کے لوگ قتل کیے جا چکے، اس میں بلوچ لیڈر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟
یعنی جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس پہ وہ احتجاج کریں، ان کا پورا حق ہے، اور جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو دوسرے صوبوں سے ان کے حق میں آواز اٹھتی ہے، خاص طور پر لاپتہ افراد کے لیے۔ لیکن کیا ان کا خون سرخ نہیں ہے جو پنجابی اور اردو بولنے والے اور سرائکی دوسرے لوگ ہیں؟ کیا وہ دوسروں جیسے انسان نہیں ہیں؟ آپ کی بالکل کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ بلوچ تو بہت فخر کرتے ہیں اپنی روایات پہ، اور بعض روایات ان کی قابل فخر ہیں۔ کوئی بلوچ بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بڑے خوددار لوگ ہیں، سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ابھی کچے کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بے گناہوں کا قتل جو ہے اسے کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا، اور جس نے ایک بے گناہ کو بچایا، جس نے ایک جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اس میں بھی بلوچ لیڈروں کو بچنا چاہیے۔ آدمی کی ساکھ جو ہے، مارل اتھارٹی جو ہے اسی پہ قائم ہوتی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے جی؟ یعنی کراچی میں بھی یہ ہوتا رہا، اور ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ لالچی میڈیا جو ہے وہ الطاف حسین کو 3 گھنٹے کا موقع دیتا تھا، بزدلی کی کوئی حد ہے۔ اور اب یہ بلوچستان میں یہ واقعات ہوتے ہیں، اس کی کوئی کوریج ہی نہیں ہوتی۔ ویسے تو بلوچستان کی کوریج ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میڈیا جو ہے اس کے دو جو عام دلچسپی کی چیزیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور سنسنی خیزی ہے اور سرکاری پروپیگنڈا ہے۔ کبھی کوئی توازن تو بہت کم چینل تھے جن میں کچھ توازن تھا، اب ان میں بھی جاتا رہا، اب تو صرف سرکاری پروپیگنڈا ہے۔ جھوٹ میں تو زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ جو کل پرسوں آپ کو سنایا تھا جناب ابوبکر صدیق کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوا رکھا تھا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ پراپیگنڈے پہ نہیں امارت کھڑی ہو سکتی۔ عدل سے معاشرہ چلتا ہے، عدل سے۔ عدل کہاں ہے؟ کہاں ہے انصاف؟ اور یہ وکیل کہاں ہیں؟ اپنے معاملات کے لیے تو بڑی یعنی اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور پولیس تک سے تصادم کرتے ہیں، اخبار نویسوں کو معاف نہیں کرتے، ججوں کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے عدالتی نظام کا، تو کیا رونا؟ وہ تو ہر روز اس کا رونا رویا ہی جاتا ہے، لیکن کوئی تحریک تو وکیلوں نے نہیں چلائی۔ اب وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو 9 مئی نگران حکومت کے دور میں جو واقعات ہوئے 9 مئی سمیت اور دوسرے جو واقعات ہوئے اس پہ کیا رپورٹ بنے گی جی؟ آپ کی حضور کوئی ساکھ ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کچھ 2 سال میں آپ نے کیا ہے؟ 2 سال میں آپ نے کیا کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے اتنے کروڑ روپے چاہیے؟ اب وہ رقم مجھے یاد نہیں، لیکن اتنی بڑی رقم ہے کہ آدمی ششدر ہی رہ جاتا ہے۔ گاڑیاں بانٹی گئی، جہاز خریدے جائیں گے، شاہانہ زندگی بسر کی جائے گی۔ وہ آئی ایم ایف والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ بھائی گزر گئے شعبدہ بازی کے دن۔ قرآن مجید کہتا ہے ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے۔ آپ کا وقت آ پہنچا، اللہ یہ کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ خدا کے بارگاہ میں توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ توبہ کریں، بعد آئیں اور پھلے پھولیں۔ یہ جو حربے آپ استعمال کر رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور لوگوں کو، اب وہ کیا کر لیں گے؟ اور زرداری صاحب کیا کر لیں گے؟ اور شہباز شریف کیا کر لیں گے؟ اور محترمہ کیا کر لیں گی؟ کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کا وقت آ پہنچا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سیاسی طور پہ آپ کی تدفین ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔